50 نمازوں کا تحفہ دیا. کتنا عجیب اور خوبصورت تحفہ ہے جی. واپس آ رہے ہیں، خوشی کا عالم نہیں ہے. اللہ نے بڑا خوبصورت تحفہ دیا میری امت کو. نمازوں کا تحفہ ملا ہے، عبادت کا تحفہ ملا ہے. واپس آ رہے ہیں خلیل اللہ پیغمبر، واپس آ رہے ہیں کلیم اللہ پیغمبر. موسیٰ کلیم اللہ سے جس وقت ملاقات ہوئی، پوچھا کیا تحفہ ملا؟ نمازوں کا تحفہ ملا. کتنی نمازیں؟ 50. سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں آپ کی امت کے مقابلے کے اندر اللہ نے جو امت مجھے دی تھی، قوت میں بھی زیادہ تھی، طاقت میں بھی زیادہ تھی، زور میں بھی زیادہ تھی، غلبے کے اندر بھی زیادہ تھی. اللہ رب العزت نے ان کو نمازوں کا حکم دیا لیکن یہ پورا نہیں کر سکے. آپ کی امت تو کمزور ہے، ہر لحاظ سے کمزور ہے، یہ کیسے 50 نمازیں پڑھیں گے؟ میری امت جو تھی طاقت والی تھی وہ تو نمازیں نہیں پڑھ سکی. آپ کی کمزور ہو کے کیسے جو نمازیں پڑھے گی؟ اتنی زیادہ نمازیں. جائیے اللہ کے دربار کے اندر جائیے، سفارش کیجیے اپنی امت کے حق کے اندر، اللہ تخفیف کر دے. جاتے ہیں 5 نمازیں کم ہو جاتی ہیں. پھر موسیٰ علیہ السلام سے وہی مکالمہ، پھر جا کے سفارش کی، پھر واپس آئے، 5 نمازیں کم ہو گئی. 5 کم ہوتے 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 صرف 5 نمازیں جو ہے نا باقی رہ گئیں. اللہ کیا کہتے ہیں؟ پڑھیں گے 5، ثواب کتنے کا ملے گا؟ 50 کا. ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید. میرے ہاں قول تبدیل نہیں ہوتا، جو میں نے مقرر کر دیا وہ اسی طرح ہو گیا ہے. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. 1 پڑھے گا 1 کا 10 گنا ثواب دوں گا، 5 پڑھے گا 10 5 بار 50 ثواب جو ہے نا وہ پورا لکھ دوں. آسان کتنا اللہ نے کر دی، کتنا آسان اللہ نے حکم کر دیا ہمارے. پھر آپ دیکھیں نا کہ یہ حکم اور کتنا آسان ہے. آپ سفر کے اوپر گئے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت نے اور آسانی کر دی ہے جی. 4 رکعتوں والی نماز سے 2 رکعتیں جو نا جدا کر دیں، 2 رکعتیں پڑھ لو. کیوں؟ تمہیں سفر کی مشقت ہے. مشقت کے اندر اللہ نے عبادت میں بھی تخفیف کر دی. یہ جو جمعے کی نماز ہے، کبھی آپ نے غور کیا جمعے کی نماز 2 رکعتیں کیوں ہیں؟ حالانکہ جمعے کی نماز تو زور کے وقت میں آتی ہے. پورا ہفتہ ہم زور کی نماز 4 رکعتیں پڑھتے رہتے ہیں، جمعے کے دن ہم 2 پڑھتے ہیں. حالانکہ جمعے کا دن سید الایام ہے پورے ہفتے میں، سارے دنوں کا سردار دن ہے. مسلمانوں کا یہ ایسے خوشی کا دن ہے کہ سارے مسلمان دور دراز سے جامعہ مسجد کے اندر اکٹھے ہو کے جمعے کی نماز ادا کرتے ہیں. ایک بڑا اجتماع ہوتا ہے. زور کی نماز میں ایسا اجتماع نہیں ہوتا. ہونا تو یہ چاہیے تھا 4 کی بجائے 6 8 کا حکم ہوتا، لیکن نہیں، 4 کی بجائے 2 کا حکم. کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں تھوڑی سی مشقت ہے. ایک مشقت یہ ہے لوگوں نے دور دراز سے جامعہ مسجد کے اندر اکٹھا ہونا ہے. دوسری مشقت یہ ہے کہ مولوی کا واز بھی سننا پڑتا ہے، اور مولوی کا واز سننا یہ تو عوام کے لیے بڑی مشقت والا کام ہے. لوگ نیچے بیٹھ کے جو نا وہ انتظار میں ہوتے ہیں کدو جان چھٹے دے، ساری جان چھٹے دیتے اسی نماز پڑھ کے کار جان. مشقت ہے نا جی. خطبہ جمعہ جو ہے اس کی وجہ سے اللہ نے نماز کے اندر بھی تخفیف کر دی. عید کے ساتھ خطبہ ہے تو خطبے کی وجہ سے اللہ نے 4 رکعتوں کا نہیں 2 رکعتوں کا حکم جو ہے نا وہ دیا. اسی طرح یہاں پر بھی جو نا سفر کی مشقت ہے، مشقت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے 4 رکعتوں والی نماز کے اندر تخفیف کر دی، 2 رکعتیں باقی. کتنی آسانی والا حکم ہے. اب اگر کوئی بندہ صوفی ہو اور وہ اپنے صوفی پن کو چھوڑے نہ جی، اور سفر کے اندر 4 رکعتیں پڑھے جی کہ نہیں جی میں تو 4 ہی پڑھ، میرے پاس کھلا وقت ہے، میں 4 پڑھوں گا، 4 پڑھنے میں زیادہ ثواب ہے. یاد رکھیے ثواب نہیں ہے، عذاب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے اللہ رب العزت نے جو تمہیں صدقہ دیا ہے اس صدقے کو قبول کرو. جو انسان 2 کی بجائے سفر کے اندر 4 پڑھتا ہے، رخصت کے اوپر عمل نہیں کرتا، گویا کہ اس نے اللہ کے دیے ہوئے صدقے کو قبول نہیں کیا. جس وقت اللہ کے دیے ہوئے صدقے کو اس نے قبول نہیں کیا، ثواب ملے گا کہ عذاب ملے گا؟ اس کی مثال آپ یوں لے لیں، اگر کوئی بندہ حالت اقامت کے اندر 4 کی بجائے 6 رکعتیں پڑھے کہ جی رکعتیں ہی زیادہ پڑھ رہا ہوں نا جی، ثواب ہوگا جی،
عبادت کر رہا ہوں، ثواب ہوگا۔ زور کی نماز کی 4 کی بجائے 6 پڑھیں، آج جمعے کی نماز کے اندر 2 کی بجائے 4 پڑھیں، اضافہ کر دیں۔ مغرب کی نماز 3 کی بجائے 4 رکعتیں فرض کی ادا کریں، ثواب ہوگا کہ عذاب ہوگا؟ عذاب ہوگا۔ دین کے اندر اپنی مرضی کے ساتھ اضافہ کرو گے تو کوئی ثواب نہیں۔ اللہ نے جس وقت رخصت دی ہے تو پھر اس رخصت کے اوپر عمل کرنا ہے۔ جس وقت سفر کے اندر جاتے ہو 4 رکعتوں والے فرض جو نہ 4 مت پڑھا کرو، 2 ہی پڑھا کرو۔ اگر 4 پڑھو گے تو نماز کوئی نہیں۔ یہ آپ کو علماء کا لکھا ہوا مسئلہ بتا رہا ہوں، اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہا۔ علماء نے یہ مسئلہ اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے، اگر کسی انسان نے حالت سفر کے اندر 2 کی بجائے 4 رکعتیں بھول کے پڑھ لی، جان بوجھ کے نہیں، بھول کے پڑھ لیں، دیکھا جائے گا اس نے 2 رکعتوں کے بعد قضا کیا ہے کہ نہیں کیا۔ اگر اس نے 2 رکعتوں کے بعد قضا کیا ہے تو یہ اس کا قضا اخیرہ شمار کیا جائے گا، 2 رکعتیں اس کی فرض شمار ہو جائیں گی، 2 رکعتیں جو اس نے بھول کے اضافی پڑھی ہیں وہ نفل شمار ہو جائیں گی۔ لیکن اگر اس نے قضا درمیان میں نہیں کیا تو 2 رکعتوں کی نماز کے اندر جو قضا اخیرہ ہے، قضا اخیرہ تو فرض ہوتا ہے، اس کا ایک فرض رہ گیا ہے، چاروں کے چاروں نفل ہو جائیں گے۔ زور کی نماز یا 4 رکعتوں والی نماز جو فرض ہے، جو سفر کے اندر 2 رکعتوں والی نماز فرض ہے، اس کو دوبارہ پڑھنا پڑے، وہ چاروں نفل ہو جائیں۔ اس لیے اللہ کی دی ہوئی رخصت کو قبول کیا کرو، اپنی طرف سے اپنی من مانی جو دل کے اندر آئے وہ نہ کیا کرو، اللہ کے احکام کو مانا کرو۔ عرض یہ کر رہا تھا، اللہ نے ہمارے لیے بڑیاں آسانیاں کی ہیں۔ دیکھیں نا، اگر کوئی بندہ بیمار ہے، مسجد کے اندر نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے گھر میں پڑھ لے، آسانی کر دی اللہ نے۔ دین کو اللہ نے کتنا آسان کر کے ہمارے اندر جو ہے نا وہ پیش کیا، ہمارے پاس جو ہے نا وہ بھیجا۔ اگر کوئی بندہ بیمار ہے، مسجد نہیں آ سکتا، گھر میں نماز پڑھ لے۔ اگر کوئی کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھ لے۔ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کے پڑھ لے۔ لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا، اشارے کے ساتھ پڑھے۔ جب تک انسان کے ہوش و حواس قائم ہے، نماز کو چھوڑ نہیں سکتا۔ ہاں وہ نبی ہے، ولی ہے، حضرت علی ہے، یا جو نا پیر ہے، پیغمبر ہے، کتب ہے، ابدال ہے، غازی ہے، شہید ہے، مذکر ہے، مونس ہے، عالم ہے، جاہل ہے، امیر ہے، غریب ہے، کالا ہے، گورا ہے، جب تک انسان کے ہوش و حواس قائم ہے، انسان نماز کو نہیں چھوڑ سکتا۔ نہ ہی جو نا شریعت نے اس کو یہ اجازت دی، اللہ کے پیغمبر کو چھوڑنے کی اجازت نہیں۔ آپ کو اور مجھے کہاں سے اجازت ملے گی؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہ نبی کو حکم ہے۔ موت تک آپ اللہ کی عبادت کے اندر لگے رہیے، لگے رہیے، لگے رہیے۔ دین کو اللہ نے بڑا آسان کر کے پیش کیا، نہایت ہی آسان کر کے پیش کیا۔ حج ہے، جتنا آسانی ہو سکتی تھی نا شریعت نے کیا ہمارے لیے۔ یہ تو ہمارے مہربان حکمران ہیں نا جی، بددیانت، جنہوں نے اتنا اس کے اندر اضافہ کر دیا کہ غریب تو غریب، متوسط طبقے کا آدمی بھی اب حج نہیں کر سکتا۔ اس سال حج 12.25 لاکھ کے 13 لاکھ تک جو ہے نا وہ پہنچا ہوا، متوسط طبقے کی طاقت سے بھی جو ہے نا وہ باہر ہو گیا۔ پہلے ہم جو ہے نا وہ سنا کرتے تھے کسی بزرگ کے بارے میں، کسی مائی صاحبہ کے بارے میں، اس نے اپنی زندگی کے اندر تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے آخر وقت تک اتنے پیسے بنا لیے کہ وہ جناب حج کے سعادت اس نے حاصل کر لی۔ اب تو جناب متوسط طبقہ بھی سوچتا ہے 10 بار جاؤں کہ نہ جاؤں۔ میں غریب کی بات نہیں کر رہا، متوسط طبقے کی بات کر رہا ہوں۔ یہ ہمارے حکمرانوں کی مہربانی ہے، جو ہمارے زبان سے آخری لقمہ بھی چھیننے کے اوپر تلے ہوئے۔ اللہ ان کو غیرت دے، اللہ ان کو حیا دے، اللہ ان کو ہدایت دے، یہ ہمارے حال پہ رحم کرے۔ مہنگائی کس طرح عروج تک جو ہے نا پہنچی ہوئی ہے۔ ایک وہ وقت تھا، وقت کا امیر المومنین ہے اور خلیفۃ المسلمین ہے، کھڑے ہو کے یہ اعلان کر رہا ہے اگر فرات کے کنارے کے اوپر کتا بھی بھوکا مر گیا تو عمر سے اس کی پوچھ ہوگی۔ آج یہ وقت آن پر ہے کہ گورنمنٹ کے گلے جو ہے نا وہ بھرے ہوئے ہیں، گودام جو ہے نا بھرے ہوئے ہیں، لیکن غریب کے کھانے کے لیے گندم نہیں۔ آٹا کس قدر مہنگا ہو گیا، پیٹرول کس قدر مہنگا ہو گیا ہے، چینی دیکھیں۔ بنیادی ضروریات پورا کرنا انسان کے لیے مشکل ہو گیا، بنیادی ضروریات۔
اپنے گھر کا چولہا جلانا بھی مشکل ہو، کس کی مہربانی ہے؟ یہ تمہاری مہربانی ہے۔ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں، نون لیگ والے پیپل پارٹی والے جو ہے نا، دونوں تینوں مل کے جو ہے نا عمران خان آ گیا، وہ اس کی ٹانگیں کھینچ رہا ہے، یہ آ گئے تو یہ اس کی کھینچ رہے ہیں۔ آپ کے لیے اور میرے لیے اور غریب کے لیے کسی نے کچھ نہیں کیا۔ دین کا نفاذ کرنے والا ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے، سب اقتدار کے لالچی کتے ہیں، سب اقتدار کی جنگ ہے، اپنے اپنے مفادات کی جنگ کے پیچھے جو ہے نا وہ لگے ہوئے ہیں۔ نہ ان کو دین کی فکر ہے، نہ ان کو پاکستان کی فکر ہے، نہ ان کو غریب کی فکر ہے، نہ ان کو غریب کی جو ہے نا وہ کھانے کی فکر ہے، نہ ان کو غریب کے اوپر ترس آتا ہے۔ غریب کے بچے مرتے ہیں، بے شک مرے، ان کے کتے بھی عیاشیاں کر دیں، اور غریب کے جو بچے ہیں وہ بھوکے مار دیں۔ اللہ ان کو ہدایت دے، ان کے لیے ہدایت کی دعا کرے۔ اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں، اللہ ان کو تباہ و برباد کرے، سب کے سب۔ اور ایسے حکمران جو ہے نا ہمارے اوپر مسلط ہوں، جن کی زبانوں پہ یہی بات ہو کہ دریائے سندھ کے کنارے کے اوپر اگر کتا بھی بھوکا مر گیا تو اس کی بھی پوچھ مجھ سے۔ جس وقت حاکم کے دل کے اندر یہ جو ہے نا درد ہوگی نا، پھر انشاءاللہ غریب کو بھی کھانے کو بھی ملے گا، اور ساری چیزیں جو ہے نا وہ درست ہو جائیں گی، اور نظام بھی جو ہے نا وہ درست ہو جائے گا۔ عرض کر رہا تھا کہ حج کتنا مہنگا ہو گیا ہے، لیکن اللہ نے ہمارے لیے کتنی آسانیاں کی۔ یوں نہیں کہا کہ ہر مومن کے اوپر فرض ہے۔ نماز کا مسئلہ آپ نے سنا، نماز کے مسئلے کے اندر تو ہر کسی کے اوپر فرض تھا نا، نماز ہر کسی کے اوپر فرض ہے، عورت، مرد، مذکر، مؤنث، امیر، غریب، عالم، جاہل، چھوٹا بڑا، سب کے اوپر جو ہے نا وہ لازم ہے جی۔ مریض کے اوپر بھی لازم ہے، سانسیں بحال ہیں، ہوش و حواس قائم ہے، نماز نہیں چھوڑ سکتا۔ حج کا معاملہ یوں نہیں ہے۔ حج کے متعلق اللہ نے کیا کہا؟ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ نے حج اس کے اوپر لازم کیا ہے جو استطاعت رکھتا ہے، جو طاقت رکھتا ہے، جس کے پاس ذاتی راہ ہے۔ حتیٰ کہ ایک انسان وہ ہے جس کے پاس صحت بھی ہے، عورت ہے، صحت مند ہے، توانا ہے، قوت والی ہے، ذاتی راہ بھی پاس ہے، گھر والوں کو دینے کے لیے اخراجات بھی ہیں، ساتھ لے جانے کے لیے بھی اخراجات موجود ہیں، صرف اس کے پاس محرم نہیں، شریعت نے اس کے اوپر بھی حج کو لازم نہیں۔ اگر کسی عورت کے پاس صرف محرم نہیں ہے، شریعت نے اس کے اوپر حج کو لازم نہیں کیا۔ لہذا اس ویڈیو کی وساطت سے میری بات جہاں جہاں تک پہنچ رہی ہے، اپنی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، خدا را یہ جھوٹ موٹ کا محرم شو کا کہ حج کے اوپر جانا اور عمرے کے لیے جانا یہ کوئی سعادت کی بات نہیں۔ جب اللہ نے آپ کے اوپر لازم نہیں کیا تو کیوں ایسا کام کرنا؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کا حج نہیں ہوگا، ان کا عمرہ نہیں ہوگا، قبول تو اللہ کرنے والی ذات ہے، لیکن جس چیز کی، جس عبادت کی، جس کام کی بنیاد جھوٹ کے اوپر ہو، اللہ اس کو کیسے قبول کرے؟ اس میں کیسے اخلاص ہو؟ جب اللہ نے آپ کے اوپر لازم نہیں کیا تو پھر اس کو چھوڑ دیں۔ عرض یہ کردہ تھا، غریب کے اوپر حج لازم نہیں ہے، بچے کے اوپر حج لازم نہیں ہے، غلام کے اوپر حج لازم نہیں ہے۔ اسی طرح دیکھیں اللہ نے کتنی جو ہے نا وہ آسانیاں کر دی۔ جو انسان صاحب مال ہے، صاحب استطاعت ہے، اس کے اوپر جو ہے نا حج لازم۔ اسی طرح آپ دیکھیں جہاد کا معاملہ ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا سارے جو ہے نا جہاد کے لیے نکلو، نہ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ اندھے کے اوپر جہاد کے اندر شریک ہونا کوئی ضروری نہیں، لنگڑے کے اوپر اگر وہ میدان جہاد کے اندر نہیں جاتا کوئی اس کے اوپر الزام نہیں ہے، بیمار اور معذور اگر میدان جہاد کے اندر نہیں جاتا کوئی حرج اور تنگی کی بات نہیں ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، بچہ اگر جہاد کے اندر شریک نہیں ہوتا کوئی الزام کی بات نہیں ہے، معذور آدمی جہاد کے اندر شریک نہیں ہوتا کوئی الزام کی بات نہیں ہے، عورت اگر جہاد کے اندر شریک نہیں ہوتی کوئی الزام کی بات نہیں ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مرد جہاد کرتے ہیں، نیکیوں کے اندر ہم سے آگے جو ہے نا بڑھ گئے ہیں، ہمارا بھی جی کرتا ہے کہ ہم جہاد کے اندر شریک ہوں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا کمزور آدمی، برا آدمی، عورتیں اگر میری امت کی جہاد کرنا چاہتی ہیں، سفر حج کے اوپر روانہ ہو جائیں، میں اللہ ان کو جہاد والا ثواب عطا کر دوں گا۔ کیونکہ سفر حج کے اندر بھی مشقت ہے اور جہاد کے اندر بھی مشقت ہے۔ اگر مشقت ہی برداشت کرنی ہے نا، اے عورتوں کی جماعت، جہاد کو چھوڑو، تم حج کے اوپر چلے جاؤ، تمہیں جہاد والا ثواب جو ہے نا مل جائے۔ اسی طرح بورو کے لیے حکم ہے۔ اللہ نے کتنی آسانیاں جو ہے نا وہ کی، دین کو اللہ نے نہایت ہی آسان کر کے ہمارے لیے پیش کیا۔ روزے کا حکم ہے، روزہ یہ نہیں کہ تم نے رکھنا ہی رکھنا ہے، ہر کسی نے رکھنا ہے۔ کوئی جناب بیمار ہے تو اس نے بھی رکھنا ہے، کوئی مریض ہے اس نے بھی رکھنا ہے، کوئی مسافر ہے اس نے بھی رکھنا ہے، ایک عورت کے پیٹ کے اندر بچہ ہے تو اس نے بھی رکھنا ہے۔ نہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو مسافر ہے، جو مریض ہے، اگر رمضان کے مہینے کے اندر سفر کی نوبت آ گئی ہے، مرض آ گیا ہے، بیمار ہو گیا ہے، کوئی معذوری لاحق ہو بھی ہے، ٹھیک ہے، رخصت ہے، شریعت اس کو رخصت دیتی ہے، نہ روزہ رکھے، لیکن فعدۃ من ایام اخر۔ کوئی ایسا بیمار ہے بیچارہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، قرآن کیا کہتا ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، فدیہ ادا کرے، مسکین کو کھانا کھلا دے۔ وہ بوڑھا آدمی روزہ نہ رکھے، اسے روزے کا ثواب جو ہے نا مل جائے۔ کتنی اللہ نے آسانیاں جو ہے نا وہ کر دی ہیں ہمارے لیے۔ اگر کسی عورت کے پیٹ کے اندر بچہ ہے اور اگر وہ دن کے وقت نہیں کھائے گی، اس جان کے ہلاک ہونے کا خدشہ ہے، شریعت کہتی ہے ٹھیک ہے روزہ نہ رکھے، بعد میں گنتی پوری کر لیں۔ اگر کوئی عورت اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، اب کھائے گی نہیں، دودھ کیسے آئے گا، بچے کی خوراک نہیں بنے گی، شریعت کہتی ہے بعد میں گنتی جو ہے نا پوری کر لیں۔ کتنی آسانیاں جو ہے نا وہ کر لیں۔ اگر کوئی عورت حیض اور نفاس کے ساتھ ہے، شریعت کہتی ہے کہ ٹھیک ہے روزے کی معافی ہے، بعد کے اندر اس کی گنتی جو ہے نا وہ پوری کر لیں۔ جتنا شریعت کی آسانی ہمارے لیے کر سکتا تھا، شریعت نے ہمارے لیے یہ حکم آسان کیا ہے۔ حالانکہ پہلی امتوں کے اندر یہ حکم بڑی مشقت والا تھا۔ پہلی امتوں کے اندر جو حکم تھا وہ حکم 24 گھنٹے والے تھا۔ یہود کا جو روزہ ہوتا تھا وہ 24 گھنٹے کا ہوتا تھا، ہمارا روزہ جو ہے نا صبح سے لے کے شام تک ہے۔ اللہ نے آسانی کر دی۔ پہلی امتوں کے اندر حکم یہ تھا کہ بس جس وقت روزہ افطار کرنا ہے، جتنا کھا سکتے ہو، جتنا پی سکتے ہو، کھا پی لو۔ اگر ایک دفعہ سو گئے، آنکھ لگ گئی، نہ اپنی بیوی کے قریب جا سکتے ہو اور نہ ہی جو ہے نا کوئی چیز کھا پی سکتے ہو، اگلا روزہ شروع ہو گیا۔ روایات کے اندر آتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ رمضان کی راتوں کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے، کافی دیر ہو گئی، باتوں کے اندر مشغول تھے۔ جس وقت گھر گئے نا تو بی بی صاحبہ جو ہے نا وہ سو گئی، ان کی آنکھ لگ گئی۔ اب گھر گئے، بی بی صاحبہ کو جب جگایا، اپنی حاجت پوری کرنے کی کوشش کی، بی بی صاحبہ نے کہا میں تو سو گئی تھی، میری تو آنکھ لگ گئی تھی، لہذا میرا روزہ شروع ہو گیا، آپ میرے قریب نہیں آ سکتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تیری آنکھ لگی تھی، میری آنکھ تو نہیں نہ لگی، میں تو نہیں نہ سویا، لہذا میں تو اپنی حاجت پوری کروں گا۔ حاجت پوری کی، اب دل کے اندر یہ تشنگی تو باقی تھی، یہ بات تو آ رہی تھی کہ روزہ تو اس کا تو شروع ہو گیا ہے، میں نے اس کے ساتھ جمع کر لیا ہے، چلو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے مسئلہ جو ہے نا وہ پوچھ۔ اسی طرح ایک اور صحابی سے بھی رمضان کی راتوں کے اندر جمع ہو گیا، ابھی تک جمع کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جس وقت مجلس کے اندر آپ تشریف لائے اور مسئلہ رکھا، آپ نے فرمایا اوہو تم نے تو بڑا غلط کام کیا۔ قرآن کی یہ آیت نازل ہو گئی اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ۔ رمضان کی راتوں میں اللہ رب العزت نے تمہاری بیویاں تمہارے لیے حلال کر دی ہیں، وہ تمہارا لباس بن گئی ہیں، تم ان کے لباس ہو چکے ہو، تم ان کے ساتھ جو ہے نا صحبت بھی کر سکتے ہو، ساری رات صبح صادق سے پہلے تک کھا بھی سکتے ہو، پی بھی سکتے ہو، اپنی عورت کے قریب بھی جا سکتے ہو، میں اللہ نے تم کو اجازت دے دی ہے۔ کتنی آسانی کر دی۔ پہلی امتوں کا روزہ 24 گھنٹے کا، ہمارا روزہ جو نا صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک،
پہلی امتوں کے لیے جو ہے نا رات کو بھی کھانا پینا منع تھا، ہمارے لیے پوری رات جو ہے نا کھانے پینے کے لیے جو ہے نا وہ اللہ نے آسانی کتنی کر۔ اللہ ہمیں عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ شریعت کا ہر حکم جو ہے نا وہ نہایت ہی آسان اور سادہ ہے، یا مولوی نے اس کو مشکل بنایا یا ہم نے اپنے لیے خود تنگیاں کی ہوئی ہیں۔ بس یہ میری تقریر کا جو مین پوائنٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم نے مشقتیں اپنے لیے خود بنائی۔ آگے اعتکاف آنے والا ہے۔ اعتکاف کیا ہے جی؟ اعتکاف یہ ہے کہ میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اپنے آپ کو اللہ کے گھر کے اندر جو ہے نا وہ لا کے بٹھا لوں، اپنے آپ کو اللہ کے گھر کے اندر جو ہے نا مقصور کر لوں۔ پہلے گھر کے اندر افطاری کرتا تھا، آج کے بعد اللہ کے گھر کے اندر افطاری ہوگی۔ پہلے بیوی بچوں کے ساتھ افطاری کیا کرتا تھا، آج اللہ کے گھر کے اندر افطاری ہوگی۔ پہلے در بدر ٹھوکریں کھاتا تھا، کبھی تجارت کے لیے مارکیٹوں کے اندر جا رہا ہوں، بازاروں کا رخ کر رہا ہوں، دوسرے شہروں کے اندر سفر کر رہا ہوں۔ جس وقت اعتکاف کی نیت سے میں اللہ کے گھر کے اندر آ گیا، اب جو نا سفر ختم، اب تجارتیں ختم، اب جو نا لین دین معاملات ختم، اب دنیا داری ختم، اب بس سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے میں نے اپنے آپ کو اللہ کے گھر کے اندر جو ہے نا وہ پیش کر دی۔ اعتکاف کا حکم بھی ایک بظاہر بڑا مشقت والا حکم ہے۔ 10 دن اپنے آپ کو مسجد کی 4 دیواری کے اندر مقصور کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ دیکھیں آپ ایک سروے کر لیں کتنے لوگ اعتکاف بیٹھتے ہیں۔ کئی لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جنہوں نے زندگی کے اندر ایک مرتبہ بھی اعتکاف نہیں بیٹھے، حالانکہ روایات کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہیں ساری زندگی اعتکاف بیٹھتے رہے، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے اعتکاف کا ناغہ کیا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، آپ کسی کام میں کسی مہم میں مشغول تھے، اس مشغولیت کی وجہ سے آپ اعتکاف نہیں بیٹھ سکے۔ آئندہ سال آپ نے 10 دن کی بجائے 20 دن جو ہے نا اعتکاف بیٹھے، 10 دن پچھلے سال کی جو ہے نا قضا کی اور 10 دن جو ہے نا موجودہ رمضان کی آپ نے جو ہے نا اعتکاف کی نیت سے بیٹھے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا حیات رمضان کا آخری عشرہ اعتکاف کے اندر گزارا کرتے تھے، اور آپ کی وفات کے بعد ازواج مطہرات جو ہے نا ہمیشہ جو ہے نا اعتکاف کیا کرتے۔ آج ہم کتنی دیر اعتکاف کرتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اعتکاف کے اندر بیٹھنے والے ہیں؟ عبادت کا شوق نہیں ہے نا۔ اللہ کے پیغمبر، آپ کبھی غور کریں نا، جس کام کے اوپر اللہ کے پیغمبر نے مواظبت کی اس کو تو فرض ہونا چاہیے۔ اللہ کے پیغمبر نے رمضان کے اندر 3 راتیں جو نا تراویح پڑھائیں، 4تھی رات کیوں نہیں نکلے؟ مجھے یہ ڈر تھا اپنی امت کے حق میں کہیں ان کے اوپر فرض نہ ہو جائے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے اپنی امت کے بارے میں یہ خوف نہ ہوتا تو میں ان کو حکم دیتا، اگر مشقت میں پڑنے کا خوف نہ ہوتا تو میں ان کے بارے میں یہ حکم دیتا کہ ہر وضو سے پہلے مسواک کیا کرے، لیکن مشقت سے بچانے کے لیے اللہ کے پیغمبر نے یہ حکم دے۔ اس کے مقابلے میں آپ اعتکاف والی بات دیکھیں، اللہ کے پیغمبر نے کبھی زندگی کے اندر قضا نہیں کیا۔ 1 سال قضا ہوا، آئندہ سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف کر کے پچھلی بھی قضا جو ہے نا وہ چکا لی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ ہمارے لیے فرض ہوتا، لیکن فرض بھی نہیں، سنت، اور سنت بھی ایسی کہ شریعت نے ہمارے لیے اس کے اندر اتنی آسانی کر دی، سارے نہیں بیٹھ سکتے، کوئی بات نہیں، بستی کا ایک آدمی بیٹھ جائے، میں اللہ ساری بستی کے گناہ معاف کر دوں، ساری بستی کی جانب سے جو ہے نا وہ فرض کفایہ جو ہے نا وہ ہو جائے گا۔ پھر بھی بیٹھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا۔ عرض کر رہا تھا اللہ نے شریعت کے جو حکم ہمارے اوپر نازل کیے ہیں وہ نہایت ہی آسان ہے، انسان کی عقل، انسان کی فطرت کے عین جو ہے نا مطابق۔ مولا تیرے گھر کے اندر آ گیا ہوں، اعتکاف کی نیت سے آ گیا ہوں، لیکن میرے گھر کے اندر کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو میرے لیے کھانا لے کے آئے، کیا کروں گا؟ شریعت کیا کہتی ہے؟ اچھا تیرا کھانا لانے والا کوئی نہیں ہے، چلو تجھے یہ اجازت ہے، اپنے اعتکاف کے اندر سے اٹھ کے تو جا سکتا ہے، اپنے گھر سے کھانا بھی لے کے آ سکتا ہے اپنے لیے، لیکن خیال کرنا رستے میں یاروں سے، دوستوں احباب سے گپے لگانے نہیں لگ جانا، بس جاؤ گھر کے اندر کھانا اٹھا کے جو ہے نا بولے۔
پہلے دور کے اندر مسجد کے اندر جو ہے نا طہارت خانے نہیں ہوتے تھے، قضائے حاجت کے لیے باہر جانا پڑتا تھا۔ اے اللہ، ایسی مسجد میں اعتکاف بیٹھا ہوں جہاں تو باتھ روم بھی نہیں ہے، کوئی بات نہیں، طہارت کے لیے بھی تم باہر جا سکتے ہو۔ شریعت نے آسانی کی ہے کہ نہیں؟ مولا ایسی مسجد میں اعتکاف بیٹھا ہوں جہاں جمعے کی نماز نہیں ہے، جمعہ نہیں ہوتا، کوئی بات نہیں، جمعے کے لیے بھی تم باہر نکل سکتے۔ جہاں تک ممکن ہو سکتا تھا شریعت نے معتکف کے لیے بھی آسانیاں ہی آسانیاں تھیں، کوئی مشکل نہیں، آسانیاں پیدا کی۔ انسان کے دل کے اندر خیال آتا ہے کہ معتکف انسان جس وقت اعتکاف کے اندر بیٹھتا ہے کتنی ہی نیکی کے کاموں سے محروم ہوتا ہے۔ جنازے کے اندر شریک نہیں ہو سکتا، جنازہ کو پڑھنا کوئی چھوٹا سا کام تو نہیں ہے، بہت بڑا کام ہے۔ جو جنازہ پڑھتا ہے ایک قرات کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے، اور قرات احد پہاڑ جتنا ہے، اور جو تدفین تک ساتھ رہتا ہے 2 قرات یعنی 2 احد پہاڑ جتنا جو ہے نا اس کو ثواب ملتا ہے۔ اللہ آپ کو مدینے میں لے جائے، آپ ادھر عربیوں سے پوچھیں نا احد پہاڑ کتنا ہوگا نا، سارا احد پہاڑ، اس کی لمبائی چوڑائی کو آپ پہچان ہی نہیں سکتے، تو اس کا وزن کتنا ہوگا؟ انسان کے بنائے ہوئے ترازو کے اندر اس کا وزن شمار ہی نہیں کیا جا سکتا۔ 2 قرات کے برابر ثواب اس کو ملتا ہے جو بندہ جنازہ پڑھتا ہے۔ اور معتکف انسان تو جنازے میں شریک نہیں ہو سکتا، معتکف انسان کسی مریض کی عیادت نہیں کر سکتا، معتکف انسان جو ہے نا کتنے ہی نیکی کے کاموں سے محروم ہوتا ہے۔ دل کے اندر یہ خیال آنے لگا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نانا جس وقت انسان اعتکاف کی حالت میں ہوتا ہے اور برائیوں کو ترک کرتا ہے، اللہ اس کے لیے نیکیوں کا ثواب اور اجر جو ہے نا وہ جاری کر دیتے ہیں۔ وہ کام جو وہ اعتکاف میں بیٹھنے کی وجہ سے نیکی کے کام سے محروم تھا، اللہ اعتکاف میں بیٹھنے کی وجہ سے وہ سارے کاموں کا اجر اور ثواب اس کو کتنا آسان ہو گیا، ہماری کتنی اللہ نے شریعت نے ہمارے لیے جو ہے نا وہ آسانیاں کر دی۔ اب بھی کوئی نہ بیٹھے تو بدبختی ہے۔ کم سے کم یہ میں اپنی طرف سے بات کرنے لگا ہوں، کم سے کم درجہ یہ ہے کہ زندگی کے اندر ایک مرتبہ ضرور اعتکاف ہے۔ اس نعمت سے اپنے آپ کو محروم مت کرو، اس اجر اور ثواب سے اپنے آپ کو محروم نہ کرو۔ کم سے کم درجہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ تو اس سنت کی ادائیگی ضرور ہم سے حاصل ہونی چاہیے۔ اور پھر یاد رکھو سب سے افضل ترین مقام اعتکاف کے لیے مسجد حرام ہے، بیت اللہ ہے، پھر اس کے بعد جو ہے نا مسجد نبوی شریف، پھر اس کے بعد جو ہے نا بیت المقدس ہے، پھر اس کے بعد جو ہے نا جامعہ مسجد ہے، پھر اس کے بعد وہ مسجد جس مسجد کے اندر جمعہ نہیں ہوتا۔ بہرحال یہ بہت بڑے اجر اور ثواب کا کام ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس انسان نے اخلاص کے ساتھ معتکف کیا، اعتکاف کے اندر بیٹھا، اخلاص نیت کے ساتھ اعتکاف کیا، اللہ اس کو 2 مقبول حج اور 2 مقبول عمروں کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے جتنی عبادات کے احکام ہیں نہایت ہی آسان ہے۔ اللہ عبادت ہم سے کروا کے، اللہ ہمیں یہ آسان کاموں کے اوپر لگا کے ہم سے اپنی عبادت کروانا چاہتا ہے کہ انسان ہر وقت جو ہے، میرا تقریر کا پہلا جملہ یہ تھا کہ اللہ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ اعتکاف، یہ محض اس لیے کہ انسان اللہ کی عبادت کے اندر لگا رہے۔ کوئی چیز ایسی ہو جائے جس کی وجہ سے اللہ اس کے سارے گناہ جو ہے نا معاف کر دے۔ اب یاد رکھیے دین آسان ہے، دین نہایت ہی آسان ہے، اس کے اوپر چلنا جو ہے نا وہ نہایت ہی آسان ہے، کوئی مشکل نہیں۔ جب مشکل نہیں ہے تو ایک اللہ کی عبادت کرنا یہ آسان ہے یا در کے اوپر ٹھوکریں کھانا یہ آسان ہے؟ کبھی آپ عبادت کے لیے لاہور علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پہ جائیں، کبھی آپ سلطان باہو کے دربار کے اوپر جائیں، کبھی جو نا عبداللہ شاہ غازی کے دربار پہ جائیں، کبھی اجمیر شریف جائیں، یہ آسان ہے یا ایک اللہ کی عبادت کرنا آسان ہے؟ ایک اللہ کی عبادت کرنا آسان ہے۔ دین آسانی کی طرف لے کے آنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو شرک سے بچاؤ اور ایک اللہ کی عبادت کے اوپر لگ جاؤ۔ یہی بات جیل کی تنگ و تاریک کوٹری کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو سمجھائی تھی، یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ بہت سارے معبود بہتر ہیں، یہ ایک معبود بہتر ہے۔ ایک معبود کا، اس کی مثال آپ یہ لے لینا، ایک غلام ہے، اس کے 2 آقا ہیں،
ایک آقا ادھر دوڑا رہا ہے، ایک آقا ادھر دوڑا رہا ہے، ایک آقا کہہ رہا ہے میرا کہا مانو، دوسرا آقا کہہ رہا ہے نہیں میری خدمت کے اوپر معمور تو ہو۔ یہ آسان ہے؟ یا ایک وہ بندہ جس کا ایک ہی آقا ہے، وہ ایک آقا کی خدمت کرنا آسان ہے، اور جس کے بہت سارے آقا ہوں ان کے وہ تو بیچارہ پاگل ہو گیا نا جی۔ اسی طرح مشرک کی مثال ہے، جس نے بہت سارے معبود جو ہے نا بنا رکھے ہیں، یہ بھی کسی پاگل سے کم نہیں ہے۔ ایک اللہ کی عبادت کرنا آسان اور در بدر ٹھوکریں کھانا نہایت ہی مشکل۔ یہ جو دین آسان ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ انسان ایک اللہ کی عبادت کے اوپر لگ جائے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔